اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ دن اس شہادت کی مناسبت سے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی حفظہ اللہ نے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں مختلف مفید نکات کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں سے ایک اہم نقطہ اسلامی سماج میں مسجد کی اہمیت کے حوالے سے بیان کیا کہ مسلمانوں کے درمیان مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جس وقت مکے سے پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر نے ایک مسجد تعمیر کی، لہذا اس مسجد کی بہت ہی اہمیت ہے اور مسلمانوں کو جتنا اجتماع کی دعوت دی گئی ہے، اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، اکٹھا رہنے کی دعوت دی گئی ہے اور اس حوالے سے نماز جمعہ اور جماعت، ان تمام چیزوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس جہت سے جب ہم مسجد کو دیکھتے ہیں تو مسجد گویا مومنین کی جو کمیونٹی ہے اور مومنین کے درمیان جو نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے، اس نیٹ ورکنگ کا جو جنکشن پوائنٹ ہے وہ مسجد ہے، اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ مسجد میں رفت و آمد جاری رہنا چاہیے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں امام نے بیان فرمایا کہ غفلت کیا ہے؟ کہا غفلت ترک المسجد، مسجد میں آنا جانا ترک کر دینا یہ غفلت ہے۔ وطاعتک المفسد، اور مفسد کی اطاعت کرنا، مفسد کی پیروی کرنا یہ غفلت ہے۔ لہذا مسجد میں آنے جانے والا غافل نہیں رہے گا، مسجد میں آنے جانے والا ہمیشہ متنبہ، متوجہ اور بیدار مغز رہے گا۔ لہذا مسجد میں آنے جانے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس مسجد میں کیا کیا فائدے ہیں، اس حوالے سے جو روایات مسجد کے حوالے سے پائی جاتی ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک پرندے کے گھونسلے کی برابر مسجد تعمیر کرے تو پروردگار عالم اس کو جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ مسجد میں بیٹھنے کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا یا جنت میں بیٹھنے سے ہماری مرضی پوری ہوتی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اور مسجد میں بیٹھنے سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی مرضی زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے، لہذا مسجد میں بیٹھنا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ اب یہ مسجد جو بہرحال ہمارے لیے ایک عبادت کے عنوان سے معرفی کرائی گئی ہے اور اس کی عظمت اور حرمت یہ بیان کی گئی ہے کہ عام طور سے بہرحال تمام مسجدیں ایسی نہیں ہوتی، چھوٹی مسجدوں میں اس طریقے کے امکانات نہیں ہوتے، لیکن پہلے زمانے میں یا اب بھی جو مسجدیں یہ بڑے شہروں میں بڑی مسجدیں پائی جاتی ہیں، ان سب کا تقریباً ایک ایسا ان کی موقعیت اور جو جغرافیائی حیثیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ کسی بستی میں ہے تو اگر بڑی مسجد ہے، جامع مسجد دہلی مثلا، جامع مسجد لاہور، ایران میں اصفہان کی بڑی مسجد، یہ ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کو مثلا چاروں طرف سے دروازے بنا دیے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے گزرنے کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی وہاں سے ایک راستہ ہو جاتا ہے کہ مثلا پوری مسجد گھوم کے جانے سے بہتر یہ ہے کہ مسجد کے درمیان سے گزر جائیں۔ لہٰذا ادب یہ بیان کیا گیا کہ مسجد سے اگر انسان گزرنا بھی چاہتا ہے تو مسجد کا احترام یہ ہے کہ 2 رکعت تحیت مسجد پڑھ کے تب وہاں سے گزرے۔ ویسے بھی یعنی داخل مسجد یا تحیت مسجد کی جو نماز ہے، جو بھی انسان عبادت کی نیت سے بھی جا رہا ہے، کسی بھی مقصد سے مسجد میں جا رہا ہے، تو اس کو یہ بہرحال تعلیم دیا گیا کہ مسجد کی حرمت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو تحیت مسجد اور داخل مسجد کی انسان نماز ادا کرے، مستحب ہے۔ لہذا انسان مسجد کو یوں ہی گزرگاہ، راستہ، شارع عام نہ بنا لے۔ اگر راستہ بھی ہے تو مسجد کا راستہ عام راستے سے فرق کرتا ہے کہ عام راستے سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اگر مسجد سے گزر رہے ہیں تو صرف اسی بنیاد پر کہ ہم وہاں سے جا رہے ہیں 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز پڑھ کے گزریں، نماز پڑھ کے وہاں سے جائیں تاکہ مسجد کی حرمت برقرار رہے۔
مسجد کی جو عظمت ہے وہ اس جہت سے ہے کہ یہ مسجد، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، اور یہ سجدہ خدا کی عبادت میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پروردگار عالم کی تمام بندگی کا خلاصہ اسی ایک سجدے میں پایا جاتا ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے شریف ترین عضو جو انسان کے بدن میں پایا جاتا ہے وہ سر ہے۔ ہر مذہب و ملت میں سر کا ایک الگ احترام ہے، سر کے حوالے سے بہر روایات بھی ہیں، اور اس عنوان سے بھی کہ سب سے بلند رکھا گیا ہے، لہٰذا اس کو سر کہتے ہیں۔ پیشانی ایک مقدس ترین اور باعظمت ترین عضو ہے انسانی جسم میں، اور انسان پروردگار عالم کی عظمت کے مقابلے میں اپنی خاکساری، اپنی ذلت، اپنی گویا بے مایگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بے چارگی کا اظہار کرنے کے لیے اس مقدس ترین اور بہترین عضو کو پسترین چیز خاک کے اوپر انسان رکھتا ہے، اور اس کے بعد رکھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے کہ پروردگار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگار ہم خطاؤں کا مجموعہ ہیں، ہم غلطیوں سے بھرے ہیں، ہمارا پورا وجود، ہماری پوری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، لیکن تیری ذات منزہ ہے، تیری ذات پاکیزہ ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاکیزہ ہے، اور تو میرا پروردگار ہے، اور جو میرا پروردگار ہے ربی الاعلی، وہ بہت ہی بلند ہے۔ یعنی ہم نے اپنی بلند ترین گویا اپنے بلند ترین عضو کو، اپنے سر کو خاک پر رکھ کے، اور اس کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم میں کوئی بھی بلندی نہیں پائی جاتی، ہم بے چارے، بے مایا، بے بضاعت، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا پروردگار اعلیٰ اور بلند ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور ہم اسی عظمت کے مقابلے میں پروردگار عالم کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ مسجد میں وہ بہترین جگہ یا وہ بلند ترین مقام کے جس کو ہم محراب کہتے ہیں، محراب یعنی امام، جو پیش امام ہوتا ہے یا پیش نماز جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ امام ہے، اور وہ امام اس جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان حرب کرتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ فحشاء اور منکر کے مقابلے میں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک امام کھڑا ہو کے محراب میں اعلان حرب کرتا ہے فحشاء اور منکر کے مقابلے میں، اور امت اس کی اقتدا کرتی ہے پیچھے کھڑے ہو کر کہ ہم اس فحشاء اور منکر سے جنگ کرنے کے لیے، ہم اس فحشاء اور منکر کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے اپنے اس امام کے ہمراہ ہیں۔ لہذا مسجد کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، اور مسجد کا یہ سجدہ، مسجد کی یہ نماز، یہ خود تمام برائیوں سے روکنے والی ایک بہترین عبادت ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے ہم سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جہت سے بھی جو ہم مسجد کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ایک یہ کہ جب ہم اس کو ایک کمیونٹی سینٹر اور ایک سماجی مرکز کے عنوان سے استعمال کریں گے، اگرچہ بعض چیزیں مکروہ ہیں ان کو ترک کر کے، کہ مثلا قضاوت نہیں کرنا ہے مسجد میں جو ہے وہ بازار لگا کے نہیں بیٹھیں گے، سودا بازی نہیں کریں گے، وہاں پر معاملات اور خرید و فروش اور لین دین وہ سب مکروہ ہے۔ ان مکروہات کو چھوڑ کے جو ہم کام کر سکتے ہیں، اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجد میں 3 کام کرنا ہے، یا نماز پڑھنا، یا ذکر خدا کو یاد کرنا، یا جو ہے وہ طلب علم۔ ایک بہترین کام جو مسجد میں ہو سکتا ہے وہ طلب علم کا ہے، کہ طلب علم کے حوالے سے جو کوشش انسان اگر کر سکتا ہے کہ اس مسجد کو ایک اسٹڈی سینٹر بنا دے۔ اسٹڈی سینٹر اس معنی میں کہ وہاں پر ہمارے نوجوان طبقات، جو نوجوان بچے ہیں اور پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہ جا کر وہاں پر مطالعہ کریں، وہاں اسٹڈی کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو باہر برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، جا کر مثلا کسی لائبریری میں جا رہے ہیں، کسی پارک میں جا کے پڑھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لہذا وہاں کے ماحول سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مسجد کا تقدس جو ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اگر ایک جوان آ کر مسجد میں مطالعہ کرے گا تو بہرحال مسجد کی اپنی عظمت کی بنیاد پر خدا بھی یاد رہے گا، ایک مطالعے میں بھی برکت ہوگی، اور دوسری یہ کہ وہ اس ماحول سے بچا رہے گا کہ جس ماحول میں وہ مثلا پڑھتا کم ہے اور بگڑتا زیادہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر انسان مطالعہ کرے، انسان جو ہے وہ
بحث و مباحثہ کرے، یعنی جو علمی ایکٹیویٹی ہے ان کو انجام دے، تو تعلیم میں بھی برکت ہوگی اور انسان کے کردار میں بھی صلاح اور پاکیزگی پیدا ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔